بسم اللہ الرحمن الرحیم ام لهم نصیب من الملک فاذا لا یؤتون الناس نقیرا۔ اب خداوند عالم سورہ مبارک نساء کی 53 نمبر آیت میں فرماتے ہیں کہ اہل کتاب نے جو حکم لگایا انہوں نے کیا کہا؟ ان کے پاس کتاب کے علم ہوتے ہوئے انہوں نے یؤمنون بالجبت والطاغوت، جبت و طاغوت پہ ایمان لائے اور کہا ہؤلاء اہدی من الذین آمنوا سبیلا، مکے کے مشرکین مدینے کے مومنین سے زیادہ ہدایت یافتہ ہی گاؤں، یعنی اتنے گر چکے تھے تو خداوند عالم نے ان کے اوپر لعنت بھیجا۔ پھر اس کے بعد فرمایا آیا ان کے پاس ملک سے، حکومت سے، نبوت سے کوئی حصہ ہے کہ اس طرح یہ حکم لگاتے؟ ام لہم نصیب من الملک، ملک یعنی بادشاہت، نبوت سے ان کے پاس کوئی حصہ ہے کہ اس طرح یہ حکم لگاتے ہیں؟ اگر ان کے پاس نبوت ہوتی یا ان کے پاس بادشاہت ہوتی تو فَإِذًا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا، یہ لوگوں کو ایک معمولی ذرہ بھی ادا نہیں کرتے، نہیں پہنچاتے، دوسروں کو کچھ نہیں دیتے۔ نقیرہ ہے بہت معمولی چیز، پست چیز، یعنی نبوت ہو تو دوسروں تک خیر پہنچانے، لیکن یہ کیا کرتے ہیں؟ نبوت ان کے پاس ہو تو حسد کی وجہ سے کیا کرتے ہیں؟ دوسروں کو ایک ذرہ برابر بھی نہیں دیتے۔ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، یہاں پہ یہ ام جو ہے ام منقطع، یہاں پہ بل ایحسدون الناس ایک ہے، یعنی کیا ہوا ہے؟ حمزہ استفہام محذوف ہے اور یہاں پہ استفہام انکاری ہے۔ آیا یہ لوگ، لوگوں کے اوپر یہ یہود حسد کرتے ہیں، یعنی ناس سے مراد یہاں پہ پیغمبر پاک اور ان کے اہل بیت ہیں۔ پیغمبر پاک کے پاس نبوت مل گئی اور اہل بیت رسول کو امامت مل گئی تو یہ لوگ حسد کرتے ہیں۔ ہم یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، خداوند عالم نے اپنے فضل سے جو ان کو عطا کیا، پیغمبر پاک کو نبوت دی ہے، اس پہ حسد کر رہے ہیں۔ جب ایسا حسد کر رہے ہیں تو فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ، بے شک ہم نے عطا کیا آل ابراہیم کو کتاب دیا ہے، حکمت دیا ہے۔ نبی پاک کو ہم نے نبوت دی ہے تو حضرت اسحاق علیہ السلام سے، آل ابراہیم سے جو اسحاق علیہ السلام کی اولاد تھی، ان میں حضرت سلیمان آیا، حضرت داؤد علیہ السلام آئے جن کو ہم نے حکومت دی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی روایت میں ہے کہ 1000 بیویاں تھیں، یا ایک روایت میں ہے کہ 100 بیویاں تھیں۔ حضرت سلیمان پیغمبر کی 300 بیویاں تھیں، اور ان میں سے کتنے لونڈیاں تھے، اتنے حکومت ظاہری بھی دیے تھے اور حکومت باطنی نبوت بھی دیا تھا، اس پہ ہم نے حسد نہیں کیا۔ اب ایک دفعہ آل اسحاق سے حکومت آ گئی آل اسماعیل پہ، تو انہوں نے حسد کرنا شروع کیا، یہ بنی اسرائیل آل اسحاق سے تھے، انہوں نے پیغمبر پاک پہ حسد کیا۔ تو خدا عمدان فرماتے حسد کرنے کی بات نہیں ہے، ہم نے ان کو بھی، آل اسحاق کو بھی نوازا ہے۔ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ، آل ابراہیم کو بھی ہم نے کتاب دی ہے، حکمت دی ہے۔ وآتیناہم ملکا عظیما، ان کو ملک عظیم عطا کیا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو حکومت دی ہے، حضرت سلیمان پیغمبر کو حکومت دی۔ فمنہم من آمن بہ، بس ان اہل کتاب میں سے، یہودیوں میں سے بعض نے ایمان لے کے آئے پیغمبر پاک کے، پیغمبر پاک کی مقام و عظمت کی قائل ہوئے۔ ومنہم من صد عنہ، اور یہودیوں میں سے بعض نے انکار کیا، خود بھی ایمان نہیں لائے، صد عنہ، اور دوسروں کو بھی روک دیا انہوں نے۔ وکفا بجہنم سعیرا، جنہوں نے حسد کی وجہ سے نبی پاک کو ایمان نہیں لائے، ان کے لیے جہنم ہی کافی ہے۔ اب خداوند عالم ان آیات میں مذمت کر رہے ہیں ان لوگوں کی جو حسد میں مبتلا ہے۔ حسد کی بیماری بہت سخت بیماری ہے، یہ اتنی عظیم بیماری ہے، انسان واقعاً اس سے پناہ مانگے، اور رب العالمین نے باقاعدہ ایک سورہ نازل کیا، تعلیم دیا ہمیں کہ آپ لوگ اسی طرح کہہ کے حسد سے پناہ مانگے۔ سورہ فلق میں خداوند فرماتے قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ باقاعدہ نبی پاک کو کہلوا رہے ہیں، اے حبیب آپ اس طرح کے ہیں، اعوذ برب الفلق، کس سے؟ من شر حاسد، حاسد شخص سے،
اذا حسد، جب وہ حسد کرنے لگے اس وقت واقعاً خداوند عالم رب العالمین کہہ رہے کہ یہ شر ہے، حاسد کے شر سے اپنا آپ کو بچانا چاہتے تو نبی پاک سے کہہ رہے ہیں کہ آپ خدا سے پناہ مانگیں۔ اور یہ حسد کی بیماری، چونکہ یہ روحی بیماری، پتہ بھی نہیں چلتا انسان کو، حسد کی بیماری کے پتہ نہیں چلنے کی وجہ سے انسان متوجہ نہیں ہے کہ اس کا علاج کرے، ان کی آفتیں آ جاتی ہیں۔ حسد ہے ایک بیماری، لیکن اس بیماری میں مبتلا ہو گئے تو یہ بیماری انسان کو بہت ساری بیماریوں میں مبتلا کر دیتی۔ حسد کی وجہ سے انسان تہمت لگاتا ہے، کیونکہ کسی کے اوپر حسد کیا تو کیا کرتے ہیں۔ اب حسد کی تعریف کیا کی علماء نے کہا کہ کسی شخص کے پاس ایک نعمت آپ نے دیکھا، مشاہدہ کیا ایک نعمت کو، اور آپ تمنا کر رہے ہیں اس سے وہ نعمت چھن جائے، زوال نعمت کی تمنا کرو، یہ حسد۔ اس کے برخلاف ہے غبطہ خانہ۔ غبطہ بہت اچھی چیز ہے کہ مثلا کسی کے پاس آپ نے نعمت دیکھا اور تمنا کیا پروردگار مجھے بھی وہ نعمت ادا کر، دعا مانگی، خدا سے التجا کیے گی خدایا ایک بندے کے پاس نعمت ہے، مجھے بھی وہ نعمت آپ عطا کریں، تو یہ غبطہ ہے، یہ اچھا ہے۔ لیکن اس کے برخلاف کیا کریں، کسی کے پاس نعمت دیکھیں اور آپ یہ تمنا کریں کہ خدا ان سے وہ نعمت چھین لے، یہ حسد ہے۔ حسد کو علماء اقرار کہہ رہے ہیں کہ شدت بخل ہے، جب انسان بخل کی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے، جس کے متعلق خداوند عالم نے اسی سورہ نساء میں بیان کیا۔ اور امیر المومنین سلام فرماتے البخل جامع لمصائب العیوب، بخل تمام بیماریوں کے مرکز ہے، وَهُوَ زِمَامٌ يُقَادُ بِهِ إِلَىٰ كُلِّ سُوءٍ، بخل ایسی لگام ہے جس کی وجہ سے انسان ہر برائی کے اندر جاتا ہے۔ آپ دیکھیں بخل کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، حسد میں مبتلا ہوتا ہے، کیونکہ وہ نعمت کو دیکھنا نہیں چاہتے، اسی کی وجہ سے کیا کرتے ہیں، تمنا کرتے ہیں کہ خداوند عالم اس سے وہ نعمت چھین لے، وہ اس نعمت سے محروم ہو جائے۔ اب یہ بیماری روحی بیماری ہے جس کے پتہ بھی نہیں چلتا، اسی بیماری میں مبتلا ہو گیا تو کتنے سارے بیماریاں اس کے اندر پیدا ہو گئی۔ حسد کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، اب اس سے نعمت چھیننے کے لیے کیا کرتے ہیں، اقدام کرتے ہیں، جا کے اس کی خراب تہمت لگاتے ہیں، وہ بندہ ایسا ہے تاکہ اس سے نعمت کو چھیننا ہے، یا کیا کرتے ہیں، اس کی غیبت کرنا شروع کرتے ہیں۔ غیبت جیسے عظیم گناہ میں مبتلا ہو۔ غیبت کے متعلق خداوند نے کیا فرماتے ہیں، ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، آیا آپ پسند کرتے ہیں کہ اپنے مردہ بھائی کے گوشت کھائیں، یعنی غیبت کرتے ہیں تو وہ یہاں کی مردہ بھائی کے گوشت کھا رہے۔ اور احادیث میں ذکر ہوا کہ اگر کوئی شخص غیبت کر رہا ہے تو گویا اس کے تمام برے اعمال خود اپنے نام اعمال پہ لاتا ہے اور اپنے تمام نیک اعمال اس کو دیتا ہے۔ اور غیبت کے متعلق شیخ اعظم انصاری نے باقاعدہ طور پہ مقاصد میں پورا ایک باب بنایا، وہاں پہ کچھ احادیث ذکر کی انسان واقعی حیران۔ یہ غیبت کی بیماری کس وجہ سے پیدا ہوتی ہے، حسد کی وجہ سے۔ جب حسد میں ہے تو اب اس سے نعمت چھیننا چاہتے، نعمت چھیننے کے لیے کیا کرتا ہے، دوسروں کے پاس جا کے غیبت کرتا ہے، تہمت لگاتا ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ اور غیبت کی وجہ سے کیا ہے، حسد کی وجہ سے انسان دھوکے میں پڑتا ہے، دوسروں کو دھوکہ دینا شروع کرتا ہے۔ اسی حسد کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، انسان حتیٰ اپنے بھائی کو قتل کرنے میں آمادہ ہو تیار ہوتا ہے۔ حسد جیسی خطرناک بیماری ایک تو یہ اس وجہ سے ہے خطرناک ہے، یہ روحی بیماری، پتہ نہیں چلتا ہے۔ دوسری یہ کہ اس کی وجہ سے بہت ساری بیماریاں انسان کے اندر پیدا ہوں۔ تیسری مصیبت یہ ہے کہ انسان دوسری بیماریوں میں اپنے دشمن کے ساتھ کرتا ہے، برخورد جو ہے نا، مقابلہ دشمن کے ساتھ ہوتا ہے۔ حسد میں اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے عزیز اور رشتہ داروں کے ساتھ ہوتا ہے۔ کیوں؟ حسد معمولاً ان لوگوں سے ہوتا ہے جن کے ساتھ آپ کا جاننا آنا ہے، جن کو آپ جانتے ہیں، کیونکہ جانتے ہیں ان کے اندر آپ نعمتوں کا مشاہدہ کیے ہو تو پھر حسد کی بیماری شروع ہوتی۔ اسی لیے قرآن مجید میں دیکھیں خداوند عالم باقاعدہ نبی پاک کو حکم دے رہے ہیں، اے حبیب آپ اپنی امت کو تلاوت کر کے سنائیں ایک قصہ جس میں حسد کی وجہ سے کیا ہوا، زمین پہ سب سے پہلا قتل رونما ہوا۔ سورہ مبارک ہے مائدہ کی 27 نمبر آیت 28 نمبر آیت، خداوند عالم فرماتے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، کہ میرا حبیب اپنے امت کو سنائیں وہ قصہ جس میں آدم کے 2 بیٹوں کا قصہ ہے۔ اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر، جب ان دونوں نے کیا کیا، خداوند عالم کی درگاہ میں قربانی پیش کی، دونوں نبی زادے ہیں، دونوں نے قربانی پیش کی، فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر، خداوند عالم نے ایک کی قربانی قبول کی چونکہ اس کے اندر صلاحیت تھی، وہ خلوص کے ساتھ پیش کیا، دوسرے کی قربانی قبول نہیں کی تو فوراً اس نے کیا کیا، اس نعمت کا مشاہدہ کیا
دیکھا کہ خدا نے اس سے قربانی کو قبول کیا ہے اور یہ کل باپ کا جانشین بنے گا، نبی کا جانشین بنے گا. کیا ادھر فوراً کہا کہ فتقبل من احدہما ولم یتقبل من الاخر قال لاقتلنک، میں آپ کو قتل کروں گا. کہوں پھر کیا کیا؟ بعد میں قتل بھی کیا. انی اريد ان تبوء باسمی واسمک فتکون من اصحاب النار وذلک جزاء الظالمین. اب یہاں پہ اس طرح ہو گیا. تو جس بھائی کی قربانی قبول ہوئی تھی اس نے حسد سے روکنا چاہا، اس کو سکھانا چاہا. قال لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی علیک لاقتلک انی اخاف اللہ رب العالمین. اگر آپ مجھے قتل کرنے کے لیے اپنے ہاتھ آگے کرو گے تو میں اپنے ہاتھوں کو آگے نہیں کروں گا. انی اخاف اللہ رب العالمین، میں عالمین کے پروردگار سے ڈرتا ہوں. یہ کہنا تھا، انہیں نہیں مانا. کیا ہو گیا؟ اب حسد کی آگ نے اس کو بڑکایا اندر سے. راغب ہوا، کیا ہو گیا؟ فطوعت له نفسه قتل اخیہ فقتله فاصبح من الخاسرین. بس نفس نے، حسد نے اس کو مجبور کیا. تو کیا کیا؟ فطوعت له نفسه قتل اخیہ، بھائی کو قتل کرنے کے لیے آمادہ ہو. فقتله، بس قتل کیا بھائی. دیکھیں اس روئے زمین پہ سب سے پہلا وہ عظیم گناہ قتل کا گناہ اسی حسد کی وجہ سے. اسی لیے روایت میں ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام نے صبر ختم ہو گئی، 950 سال تک تبلیغ کیا، نہیں ہوا، کوئی بھی خدا کی راہ پہ نہیں آ رہے تھے، تو وقال نوح ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرهم یضل عبادک ولا یلد الا فاجرا کفارا. حضرت نوح علیہ السلام نے قوم کو بد دعا دی. جب بد دعا دی تو قوم غرق ہو گئی. قوم طوفان نوح میں غرق ہونے کے بعد شیطان آئے وہاں. شیطان نے آگے کیا کہا کہ نوح آپ نے میرا کام آسان کیا، آپ نے میرے اوپر بڑا احسان کیا، اسی لیے میں بھی چاہتا ہوں آپ کو کچھ نصیحت کرنا چاہتا ہوں. پھر انہوں نے کہا دشمن خدا اب مجھے نصیحت کر دو، آگے بڑھا دو. خدا ہم نے کہا کہ تجربے سے فائدہ اٹھائیں، اس کے پاس تجربے ہیں، کیا کہنا چاہ رہے ہیں سنیں. تو پھر شیطان سے کہا بتائیں کیا کہنا چاہ رہے. کہا 3 وصیتیں میری. پہلی نصیحت یہ کہ کبھی بھی تکبر نہیں کریں. تکبر کرنے کی وجہ سے میں فرشتوں کا استاد تھا اور حضرت آدم پہ تکبر کر کے میں جنت سے نکل گیا. خدا عالم کے رحمت سے میں راندے درگاہ الہی ہوا. پھر دوسری بات نصیحت میری یہ ہے کہ کبھی بھی طمع نہیں کریں، لالچ میں نہیں آئیں. حضرت آدم علیہ السلام آرام سے اپنی بیوی کے ساتھ جنت میں عیش و نوش میں تھے. طمع کی وجہ سے کہا کہ اس درخت سے کھاؤ گے نا فرشتے بنو گے اور ہمیشہ جنت میں رہو گے. کہا تو جا کے اسی درخت سے طمع کر کے کھایا. فَأَكَلَا مِنْهَا وَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الجَّنَّةِ. وہ جنت سے نکل گئے اسی طمع کی وجہ سے، جنت چھوڑ کے آئے زمین پہ. اور تیسری بات، کبھی بھی حسد نہ کرنا. حسد کی وجہ سے آدم کے 2 بیٹوں میں سے ایک بیٹے نے دوسرے کو قتل کیا. روئے زمین پہ سب سے پہلا قتل اسی حسد کی وجہ سے. پھر یہ 3 نصیحتیں کر کے جاتے ہوئے کہا کہ ایک چوتھی بات بھی یاد رکھیں کہ جہاں کہیں پہ بھی 2 نامحرم ہو، مرد اور عورت، تو یاد رکھنا ہے تیسرا میں وہاں پہ ہوں. 2 ہو، جگہ خالی ہو اور تیسرا آنے کی گنجائش نہیں ہے، تو یاد رکھو تیسرا میں ہوں. میں اپنا کام ضرور کر کے دکھاتا ہوں، ان کو گناہ میں مبتلا کرتا ہوں. آج معاشرے اسی میں پڑا ہوں. تو اب دیکھیں خدا فرماتے کہ باقاعدہ حکم دے رہا ہے اے حبیب اپنے امت کو یہ قصہ سنائیں. حسد کی وجہ سے اتنا بڑا گناہ ہوا اور آخر میں نتیجہ کیا ملا اس بھائی کو؟ فقتلہ، قتل کیا بھائی کو. قتل کر کچھ ملا؟ حسد کا انجام دکھا رہے ہیں. فقتلہ فاصبح من الخاسرین، یہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوا. پھر دیکھا اب بھائی کی جنازے کو کیا کر، اب جنازے کو لے کے ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے پریشان. فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض لیریہ کیف یواری سوءۃ اخیہ. اب دیکھا تو 2 کبوں میں سے ایک کبل آ کے اس کو دفنایا. اس طرح دیکھا تو اس نے بھی کیا کیا، اپنے بھائی کو لے جا کے دفنایا. دفنانے کے بعد فاصبح من النادمین، یہ بھائی کیا ہو گیا؟ نادمین میں سے، پشیمان ہونے والوں میں سے ہو گیا. بھائی کو بھی قتل کیا، خسارہ بھی اٹھایا اور پشیمان ہونے والوں سے یہ سب کچھ کر کے آخر میں سکون بھی نہیں ملا. اب حسد کی بیماری ایسی خطرناک ہے کہ انسان کو اندر سے کھا جائے. اسی لیے روایت میں ذکر ہوا ہے، امیر المومنین السلام فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ الحسود مغموم، حسد کرنے والے شخص ہمیشہ غمزدہ رہتا ہے، سکون اس کو نصیب نہیں ہے.
یا الحسود لا خلۃ لہ، حسد کرنے والے شخص کے دوست ہی نہیں ہوتے، وہ تنہائی، ہمیشہ تنہائی میں رہتا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہارون کے زمانے میں ان کے بھائی ایک جگہ پہ وزیر تھے، اس وقت دیکھا ایک شخص حسد کی بیماری میں مبتلا ہوا. اس کی علاج نہیں کر کے انسان حسد میں پڑے رہے تو کتنا تباہی اور بربادی کی طرف جاتا ہے. اب اس حالت میں علاج کرنے کے بجائے اس نے کیا کیا؟ انتقام لینے کی سوچا. حسد میں مبتلا تھا اپنے ہمسائے کی. ہمسایہ بہت مالدار شخص تھا اور بہت باایمان شخص، دیندار شخص تھا. اب اس کے اوپر انہوں نے حسد کیا. حسد میں جلتے ہوئے کیا کیا؟ اس کے ساتھ انتقام لینے کی کوشش کی. حسد کی وجہ سے اس سے اس نعمت کو چھیننے کی کوشش کی، نہیں ہوا تو اس نے جا کے ایک غلام کو خریدا کیا. غلام کو خرید کے اس کی بہت اچھی طریقے سے تربیت کیا. کہا کہ جو چاہیے میں آپ کو دوں گا. دنیا میں کوئی اسی طرح غلام کے ساتھ برخورد نہیں کرتا، اس طرح ان کے ساتھ برخورد کی. غلام مکمل اس کے اعتماد میں آیا. ایک عرصے کے بعد کہا میں نے آپ کو خرید کے لایا ایک مقصد کی خاطر، ایک ہدف کی خاطر، اس ہدف کو پورا کر. اس نے کہا آقا ہے آپ جو حکم کرے میں تعمیل کرنے کے لیے تیار ہوں. کہا کہ دیکھیں میں نے آج تک کسی کو نہیں بتایا، اندر سے اس حسد کی بیماری نے مجھے کھایا. یہ ہمسائے کے ساتھ میں حسد کی بیماری میں پڑا ہوں. اب میں چاہتا ہوں کہ اس کو ذلیل اور رسوا کروں، معاشرے میں اس کو رسوا کروں. غلام نے کہا حکم دے تو میں جا کے اس کو قتل کروں گا. کہا نہیں، اگر آپ قتل کرو گے تو اب حکومت سے بندے آ کے مجھے پکڑیں گے، ہمسائے میں ہوں، کچھ محسوس کریں گے، پکڑ جاؤں گا، میں پریشان، اس طرح نہیں چاہتا ہوں. تو کیا کروں؟ کہا کہ آپ باقاعدہ چاقو لے گے مجھے لے جائیں ان کی چھت کے اوپر، ادھر مجھے ذبح کریں، ذبح کر کے نکل جائے اور حکومت کو پتہ چلے تو پھر اس کو قتل کے الزام پہ لے جائیں گے اور جیل میں ڈال دیں گے اور مجھے سکون مل جائے. انہوں نے کہا یہ کیسی بات کرتے ہو، یہ ممکن ہی نہیں، آپ نے مجھے اتنا نوازا ہے، آپ کا میں غلام ہوں، یہ نہیں کر سکتا. کہا کہ مجھے اس طرح زندہ رکھو گے تو مجھے اس سے بھی زیادہ تکلیف ہے، حسد کی وجہ سے میں جل رہا ہوں، اسی لیے مجھے یہ کام کرنے کو مجبور کر. پھر انہوں نے آخر میں مجبور لے کے گئے چھت پہ، اس کو ذبح کیا. ذبح کر کے آگے سوئے تو پتہ چلا کہ چھت کے اوپر کوئی مرا. اب اس مالک کو جو بہت نیک تھا، مالدار تھا، اس کو پکڑ کے لے گئے. پوچھ گچھ کے بعد پتہ چلا نہیں. پھر غلام کو پوچھ گچھ کے لے گئے تو غلام نے کہا کہ حقیقت میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بندہ نہیں کہ اس نے کوئی یہاں پہ قتل میں کوئی اس کا کردار نہیں ہے، اصل وجہ یہ تھی، اس وجہ سے میں نے قتل کی. پھر وزیر نے، ہارون کے بھائی نے کہا کہ اگرچہ آپ نے ایک بندے کو قتل کیا، آپ کو سزا ہونی تھی، لیکن آپ نے سچ بچا کے اس نیک بندے کو بچایا اور اس وجہ سے، اور آپ نے ایسے کبھی اس بندے کو قتل کیا، اسی وجہ سے آپ کو آزاد کرتا ہوں. جاؤ، غلام بھی آزاد ہو رہی ہے. دیکھیے واقعی معاشرے میں حسد ہم نہیں سمجھتے، معمولی سمجھتے ہیں. حسد کی وجہ سے کتنے گھر تباہ ہوئے. آج معاشرے میں جائیں، اس نے اس کے لیے سحر کیا، اس کے لیے تعویذ کیا، اس کے پیچھے لگا ہوا ہے، اس کے لیے تعویذیں کر رہا ہے. یہ سارے کس وجہ سے؟ حسد کی بیماری. اسی کے آج علاج نہ ہو جائے کہ فوراً حسد کی وجہ سے انجام خود اپنا برا ہوتا ہے. اسی وجہ سے تعویذ کے پیچھے جا رہے ہیں. سحر جادو جیسے برے کبھی عمل میں لگتا ہے. سحر کو پیغمبر پاک نے کیا کہا؟ کافر ہے وہ شخص جو سحر کرتا ہے، کفر کی حد تک پہنچ جاتا ہے. یہ اسی وجہ سے کہ اس بیماری کا علاج. اسی لیے دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ہیں، نبی زادے ہیں، لیکن حسد کی بیماری میں پڑ گئے. اسی وقت کہتے کہ یار یہ بھی ہمارا بھائی ہے تو یہ ختم ہو جاتا تھا سلسلہ. نہیں کیا کہ حسد کو عملی جامہ پہنانے کے لیے باقاعدہ آپس میں اکٹھے ہو کے میٹنگ کر. اذ قالوا ليوسف واخوه احب الى ابينا منا ونحن عصبة ان ابانا لفي ضلال مبين. دیکھیں حسد کی آفات دیکھیں. اذ قالوا ليوسف واخوه، کہا کہ یوسف اور اس کے بھائی بنیامین کو احب الى ابينا منا، ہمارے باپ ہم سے زیادہ ان کو چاہتے ہیں. ونحن عصبة، ہم پورا ایک گروہ ہے، طاقتور گروہ، 9 بھائی ہیں ہم، ہمیں چھوڑ کے وہ 2 بھائیوں کو چاہتے ہیں. ان ابانا لفی ضلال مبین. حسد کی وجہ سے کیا کہہ رہے ہیں؟ اپنے بابا کو، زمانے کے نبی کو کہہ رہے ہیں تو کھلم کھلا گمراہی میں. اقتلوا یوسف او اذروا ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین. باقاعدہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اقتلوا یوسف، بھائی کو قتل کرو. اور وجہ کیا بیان کر رہے ہیں؟ اقتلوا یوسف او اذروا ارضا یخل لکم وجہ ابیکم، تاکہ بابا کے لیے کیا ہو؟ محبت ہماری طرف پڑ جائے، سازگار ہو، پھر ہماری طرف بھی توجہ دے گا. اس حسد میں پڑیں کہ باپ ان کی طرف توجہ دے رہے ہیں، اس نعمت کو چھیننا چاہتے ہیں کہ نہیں، بھائی کو قتل. اب بھائی کو صرف قتل نہیں کیا،
حسد کی وجہ سے کتنے سارے گناہ میں مبتلا ہو گئے. بھائی کو قتل کرنے کے لیے لے جانے کے لیے سب سے پہلے دھوکہ دے رہے. ایک نبی کو دھوکہ دیتے کیا کہتے ہیں؟ قالوا یا ابانا ما لک لا تامنا علی یوسف وانا له لناصحون. بابا آپ کو کیا ہوا ہے کہ آپ ہمارے اوپر اعتماد نہیں کر رہے ہو، یوسف کو ہمارے ساتھ نہیں بھیجتے ہو؟ ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب وانا له لناصحون. ایک دن ہمارے ساتھ بیٹھے وہ بھی کھیلے گا کودے گا، ہمارے ساتھ بیٹھ کے وہاں پہ کچھ کھائے گا پیے. وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، ہم ان کے مدد کرنے والے ہیں، ہم ان کے ساتھ دینے والے ہیں. دھوکہ دے رہے ہیں، ایک نبی سے دھوکہ دے رہے ہیں، دھوکے کے گناہ میں مبتلا ہو گئے. بعد میں لے جا کے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک کے واپس آئے تو ایک نبی کو جھوٹ بول رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ. جھوٹے طور پہ قمیص کے اوپر خون لگا کے، بھیڑیا کے خون لا کے کیا کیا؟ بھیڑیا نے کھا لیا ہے. اور جھوٹے طریقے سے کرتا لے کے آئے، کہا کہ دیکھو جھوٹ بھی دیا، دھوکہ بھی دیا، اور ایک نبی کے ساتھ وعدہ و عہد و پیمان باندھا تھا کہ ہم یوسف کی حفاظت کر کے واپس لائیں. عہد و پیمان کو بھی خراب کر دیا. وہ گناہ پھر ایک بھائی کو باپ کی نظروں سے جدا کیا، بیٹے سے، یعنی قتل جیسے گناہ میں مبتلا ہو گئے. یہ سارے کس وجہ سے؟ صرف اس معمولی گناہ حسد کی وجہ سے. اسی وقت کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں ہے، جس طرح بابا ان کو چاہتے ہیں ہمیں بھی چاہتے ہیں. محبت ہے، باپ کی محبت بیٹے سے ہوتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے کہتے، یہ ختم ہو جاتا. اور اہل کتاب اسی وجہ سے لے کے باقاعدہ شام میں تھے، کوئی اور علاقے میں بس رہے تھے، ان کو پتا چلا توریت اور انجیل میں کہ آخر زمانے کے نبی مدینے میں ظہور کریں گے، تو انہوں نے اپنے سارے آبائی وطن کو چھوڑ کے آئے مدینے میں بسے. بعد میں نبی پاک مکے سے ہجرت کر کے آئے. انہوں نے کہا کہ ہم مدینے میں آئے تھے ایک وقت تھا کہ ہمارے نسل سے ہونا تھا. اچھا ادھر سے ہو گیا. ایمان ان کو تھا، پتہ بھی تھا، لیکن انکار کیا. سورہ مبارک ہے بقرہ کی 109 نمبر آیت میں خدا بندہ کیا فرماتے ہیں؟ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ. بہت سارے اہل کتاب یہ پسند کرتے ہیں، اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا. ایمان کے بعد آپ کو واپس کفر میں لے جائے، مسلمانوں کو واپس کفر کے دائرے میں پیغمبر پاک کو واپس لے جانا چاہتے ہیں. ان کو پتہ نہیں ہے، اس وجہ سے نہیں. حسدا من عند انفسہم، ان کے اندر جو حسد کی بیماری ہے اس کی وجہ سے اس طرح ہوتا ہے. ان کو پتہ ہے کہ یہ پیغمبر پاک حق پہ ہیں اور حق کے ساتھ مبعوث ہوئے ہیں، لیکن حسد اجازت نہیں کرے گا. وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِمْ. ان کے اندر جو حسد ہے اس کے بعد مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ، ان کے لیے حق آشکار ہو چکا ہے، جانتے کہ نبی پاک حق میں ہیں، لیکن حسد اجازت نہیں دے. تکلیف میں یہ لوگ کیا جانتے ہیں؟ حسد کی بیماری کی وجہ سے نبی کو واپس نکالنے جاتے، خود سے نبی پاک کی کلمہ گو ہو کے سرفراز ہونے کے بجائے کیا کرتے ہیں؟ نبی کو بھی دائرہ اسلام سے نکالنا ہے، خارج کرنے کی کوشش کرتے ہیں، دوسرے مومنین کو تبلیغ کر کے نبی پاک سے دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ سارا کام کس لیے کر رہے ہیں؟ حسدم من عند انفسہم، اندر جو حسد کی بیماری اسی وجہ سے. اب دیکھیں آج تک عالم اسلام میں جتنے پیغمبر پاک کے بعد مصیبتیں آئی ہیں، آج تک عالم اسلام میں جتنے لوگ قتل ہو رہے ہیں، جتنے لوگ بے راہ روی کے شکار ہو رہے ہیں، جیسے دیکھیں کل پارجنار کے راستے میں جیسے معصوم بچوں کو قتل کیا، یہ سارے گناہوں کا اصل منبع جو ہے نا حسد. کیوں؟ سب لوگوں کو پیغمبر پاک نے اکٹھے کر دیا، کہا کہ میں جا رہا ہوں، اب میرے بعد جانشین من کنت مولا فہذا علی مولا، میرے بعد میرے جانشین علی مرتضی ہوں گے. کہا کہ آپ کی نبوت کو قبول کیا، اب اپنے چاچیداد بھائی کو ہمارے اوپر مسلط کر کے جا رہا ہوں. فوراً انہوں نے کیا کہا؟ سورہ انفال کی آیت ہے وَإِذْ قَالَ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. حسد کی وجہ سے قبول کرنے کی بجائے کیا کہتے ہیں؟ پروردگارا یہ حکم آپ کی طرف سے آئے تو میرے اوپر آسمان سے پتھر آ جائے. اور واقعی نا سورہ معارج کی ابتدا میں سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس له من الدافع، خود سے سوال کر رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ پروردگارا اول تو یہ پیغمبر نے خود سے بنایا، اپنے چچیزاد بھائی کو ہمارے اوپر مسلط کر کے جانشین بنائے، نہیں اگر آپ نے بنائے تو میرے اوپر آسمان سے پتھر آ جائے. نعمان فہری نے دعا مانگی اور خدا نے دعا قبول کی اور آسمان سے پتھر آ کے اس کے سر پہ. کس وجہ سے اس طرح ہو گیا؟
یعنی علی کے اندر اس عظمت کو برداشت نہیں کر سکے حسد میں. اور جا کے ثقیفہ آباد کیا, غدیر کے بعد ثقیفہ آباد کی, کس وجہ سے؟ حسد کی بیماری کی وجہ سے. اور ثقیفہ کے بعد آج تک کتنے مسائل. دیکھیے پیغمبر پاک نے کتنی عظمت بخشی تھی, عام عرب کی خواتین کو لا کے اپنے گھر میں لا کے ان کو اپنے بیوی بنانے کا اعزاز دیا, امہات المومنین کا لقب ملا. لیکن حسد کی وجہ سے کیا ہو گئے, وہ پیغمبر پاک کو تانے دیتے رہے. حسد کرنے کی وجہ سے پورا ایک سورہ تحریم ان کی مذمت میں نازل ہوا. خداوند تعالیٰ فرماتے ہیں باقاعدہ طور پہ سورہ تحریم میں, وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَن بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا قَالَتْ مَنْ أَنبَأَكَ هَٰذَا قَالَ نَبَّأَنِي الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ. باقاعدہ پیغمبر پاک کو کہتے ہیں کہ جب آپ نے راز کی بات ایک بیوی کو سنایا, اس نے حسد کی وجہ سے جا کے دوسروں کو سنایا, پروپیگنڈا شروع ہوا. پھر خداوند عالم نے مذمت کرتے ہیں امہات المومنین کی یہ حشر ہوا. کہا کیا گا, ان تتوبا الی اللہ. مرکز اسلام میں بیٹھے ہوئے ہیں اور پیغمبر پاک کے گھر میں تربیت پاتے ہوئے حسد کی بیماری سے یہاں تک پہنچ گئے کہ خداوند عالم فرماتے ہیں کہ ان تتوبا الی اللہ, توبہ کریں آپ لوگ, فقط سغت قلوبکم, آپ دونوں کے دل ٹیڑھے ہو چکے ہیں, آپ توبہ کریں. حسد کی وجہ سے نبی پاک کے ساتھ بیٹھتے ہوئے ان کے دل ٹیڑھے ہو گئے. اب حسد کی بیماری یہ کہاں, دیکھو میں نے کہا کہ حسد کی بیماری اتنی خطرناک ہے کہ یہ عظیم لوگوں کے اوپر آتی ہے, یہ برے لوگوں کے پاس نہیں ہوتی ہے. عظیم راستے میں پیغمبر پاک کے گھر میں حسد, پیغمبر پاک کی اولاد میں حسد کرنے والے, اور امیر المومنین کے ساتھ بیٹھ کے نمازوں میں آنے والے حسد کرنے پہ لگے, اور اہل کتاب جو ان کے پاس پاکستان کتاب کا علم تھا حسد پہ مبتلا ہو کہ کیا کہا, ابو سفیان سے کہا کہ آپ کا دین پیغمبر پاک کے دین سے اچھا ہے, آپ کا دین بہت پرانا ہے, پیغمبر پاک نے نئے دین لے کے آئے. کیسا فیصلہ کیا, اتنے گھٹیا فیصلہ کس وجہ سے کیا, حسد. اور کن لوگوں نے کیا, کوئی عام لوگوں نے نہیں, جن کے پاس آسمانی کتاب کا علم تھا, جو پیغمبر پاک کے گھر میں ہوتے تھے, جو پیغمبر پاک کی اولاد میں سے تھے. دیکھو حضرت آدم کی اولاد میں سے حضرت یعقوب کے بیٹوں نے حسد کیا. اب یہ اسی وجہ سے کیا ہوتا ہے, حسد ہم طلاب میں ہوتا ہے, کیونکہ ہم ہیں اسی میں ایسے نیک کام میں ہوتے تو یہ حسد کی بیماری. اب کہیں بے خیرات کے کام ہو جائے تو حسد کی بیماری انسان کو تباہ کر دیتی. اسی وجہ سے اب دیکھیے, اگر حسد کی علاج کرنا چاہے نا انسان, تھوڑے سے سوچے تو آسان ہے. حسد کے نقصانات کی طرف توجہ دیں تو پھر خود بخود انسان حسد کی بیماری سے نجات پاتا ہے. نہیں, اگر نقصانات کی طرف نہیں جائے تو بعد میں جب نقصان میں پڑتے ہیں تو پھر فائدہ نہیں ہوتا. اب آرام سے بیٹھ کے تھوڑا سوچے, غور کریں کہ حسد کی کیا انجام ہے. حسد کے انجام کو دیکھیں. اب دیکھو ایک بھائی کا قاتل بنا دیتے ہیں حسد کی وجہ سے. باقاعدہ وحی کے ذریعے سے پیغمبر پاک خداوند عالم یعنی مذمت کرتے ہیں کہ رہتی دنیا تک یہ سارے آیات ان لوگوں کی مذمت میں آئے گی. یا حسد کی وجہ سے انسان روحی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے. احادیث میں ذکر ہوا ہے ان الحسد, سب سے اہم ترین قیمتی ترین چیز انسان کے پاس ایمان ہے. اب کیا کہتے ہیں, امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان الحسد مولا فرماتے ہیں ان الحسد لیاکل الایمان, حسد ایمان کو کھا جاتا. کیسے, کما تاکل النار الحطب, جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا کے فنا کر دے انسان کے اندر جو ایمان ہے اس کو حسد آگے بڑھا. اب ایمان ختم ہو جائے تو پھر انسان کیا ہے, اندر سے ایمان کو کھا جاتی ہے, باہر سے انسان کے جسم کو بھی کھاتی. اسی لیے مولا کائنات قرآن الحکم میں فرماتے کیا, صحت الجسد من قلت الحسد, جسد کی صحت, اس جسم کی صحت کس میں, حسد میں کمی. حسد میں کمی کرو گے آپ کہ بیماریاں اندر سے ختم ہو جائیں. حسد میں پڑ جاؤ گے نا انسان کی ہوش حواس پوری اسی کے انتقام کی وجہ سے ادھر سے علاج کرا رہے, ادھر سے پتہ نہیں کہ بیماری میں مبتلا. مولا کائنات طبیب امت کیا فرماتے ہیں, صحت الجسد من قلت الحسد, بدن کی سلامتی اس میں کہ انسان حسد میں کمی لائے, حسد پہ باز آ جائے. پھر ایک حدیث میں کہ الحسود لا یسود, یہ ہے تباہی انسان کی. کیا کرو گے, مولا واقعی طور پہ بتا رہے ہیں کہ حاسد شخص کو کبھی فائدہ نہیں ہوتا. یا یہ مانا ہے لا یسود, یا الحسود لا یسود, یعنی حاسد لا یسود, یعنی کبھی وہ سردار نہیں بن سکتا ہے, کیونکہ سردار بن کی صلاحیت اس نے کھو چکا ہے حاسد کی وجہ سے. یا ایک حدیث میں ہے کہ اصول کافی میں حدیث نکل ہوا ہے الحسود کثیر الحسرات, حاسد شخص جو نا
اکثر حسرت کرتے رہتا ہے، صرف اس کو اور کچھ مقدر میں نہیں ملا، حسرت کرتے رہتا ہے. خصوصاً ہمارے معاشرے میں دیکھیں جو لگے ہوئے ہیں تعویذ کے پیچھے لگے ہیں، سحر جادو کے پیچھے ہیں، وہ حسرتوں میں ڈوبے ہیں، اور جو آگے بڑھ رہے ہیں خدا کے فضل و کرم سے وہ آگے بڑھتے جا رہے ہیں، جو سکون کی زندگی گزارتے ہیں. الحسود کثیر الحسرات و متضاعف السیئات. یہ عجیب بات ہے، حسد کرنے کی وجہ سے صرف حسد کی ایک بیماری نہیں ہے، آپ خدا نے کہتے کوئی ایک گناہ کرے تو وہ ایک گناہ کرے، حسد کی وجہ سے وہ متضاعف السیئات، برائیوں میں گناہوں میں اضافہ ہوتا جاتا ہے. ویسے گناہ انسان دیکھو بتا دیا، حسد کی وجہ سے بلاخر آپ غیبت میں پڑ جائیں گے، تہمت لگانے میں مجبور ہوں گے، جھوٹ بولنے میں مجبور ہوں گے، قتل کرنے کے لیے تیار، اور پھر اس کو قتل کر کے سکون نہیں ملا، خود اپنے آپ کو قتل کرنا، جیسے ہوتے کیا ذکر کرنا ہوگا. تو بس یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے کیا، خدا وندارم فرماتے ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، آیا لوگوں پہ حسد کر رہے ہیں لوگ. اب یہاں پہ اس آیت کی ذیل میں بہت سارے روایات ائمہ خدا علیہ السلام سے نقل ہوئی کہ نحن محسودون، ہم ہی وہ عظیم ہستیاں ہیں جن سے لوگوں نے حسد کرنا شروع کیا. بنو امیہ نے آگے اہل بیت کی جگہ لینے کے لیے کیا کیا، ائمہ خدا کے اوپر حسد کیا. حسد کرنے کی وجہ سے آج تک ائمہ خدا علیہ السلام کے اوپر جتنے مصیبتیں آئے، کربلا رونما ہوا ہے تو صرف اسی حسد کی وجہ سے. یہ یزید ملعون نے کیا کہا جب امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا تو حسد کی وجہ سے، حسد میں گرفتار تھا، کیا کہا باقاعدہ شعر پڑھتے، کہا کہ آج ہمارے آبا و اجداد ہوتے تو ناز کرتے، جو وہاں پہ بدر میں علی کے ہاتھوں سے قتل ہوئے وہ ہوتے تو ناز کرتے. کیوں علی کو یہ، علی اور اولاد علی کو یہ سعادت ملی تھی، اس پہ حسد کر کے کیا کہہ رہا ہے اس طرح. یا باقاعدہ وہ شعر پڑھ کے جس میں کفر پکتے، کیا کہا لائبت بنو ہاشم بالملک والا واحد، بنو ہاشم نے ڈرونگ رچایا تھا حکومت کرنے کے لیے، لا وحی نزل ولا ملک جاء، نہ کوئی وحی نازل ہوئی ہے نہ کوئی فرشتہ ہے. دیکھو حسد کی وجہ سے وحی کا بھی انکار، قرآن کا بھی انکار، نبی کا بھی انکار. حسد کی بیماری انسان کو تباہ کرتی ہے. خداوند عالم کی درگاہ میں دعا ہوں کہ خداوند عالم ہم سب کو اس غلیظ بیماری سے نجات عطا فرمائے، اور دوسروں کے ساتھ ہمدردی اور محبت کے ساتھ جینے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین.